بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، درس حدیث کی آج تیسری قسط ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث اور اس کا مفہوم بیان کر کے اس کا پیغام سنایا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے یا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 9 ہے۔ اس حدیث کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اس مبارک حدیث میں 2 باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربوں میں جیسا کہ دستور تھا کہ کوئی بھی چیز کی اہمیت اور اس کی زیادتی یا کثرت بتانی ہو تو 70 کا عدد بیان کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے علاقے میں کبھی بھی کسی چیز کی زیادتی کو بتانا ہو تو ہم 100 کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی وہاں عربوں میں عام طور پر زیادتی کے لیے بتانے کے لیے 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ بطور مثال کے ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، کئی شعبے جات ہیں، اور ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لینا ہے، قبول کر لینا ہے۔ اور سب سے ادنا یا کمتر یا آخری درجے کا جو شعبہ ہے، آخری درجے کی جو شاخ ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اور درمیان میں ایمان کی ایک شاخ ہے حیاداری، یعنی یہ کہ ایسی شرم کہ آدمی برائی کرنے سے باز آ جائے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی ناپسندیدہ اور غلط کام کرنے سے بچتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اسی طرح پر حیاداری یہ بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ سمجھنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں شاخ کو۔ بطور مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک درخت کے مانند ہے، ایک جھاڑ کی طرح ہے، اور اس کا جو تنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ تو درخت کا تنا تو ہو گیا لا الہ الا اللہ کا اقرار، پھر اس کے الگ الگ شاخیں اس کی نکلتی ہیں، الگ الگ ڈالیاں ہوتی ہیں، تو ہر ڈالی ایک الگ الگ شعبہ ہے۔ تو سب سے بنیادی اور اہم شعبہ تو ہے اس کا تنا، اور اس کے علاوہ جو ڈالیاں ہیں، جو شاخیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور اہم شعبے ہیں۔ تو ویسے ہی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک بندے مومن جس کے دل میں ایمان آ گیا، وہ یہ محسوس کرے کہ میں نے جب ایمان کو قبول کر لیا ہے اور اللہ کی توحید کو مان لیا ہے، تو جتنے اچھے اور عمدہ کام ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، اچھے اخلاق ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو، یا جن کا تعلق وہ عبادات ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو، ان تمام اچھے کاموں کو قبول کرنا یا ان اچھے کاموں پر عمل کرنا اور ان پر قائم رہنا، یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے الگ الگ شاخیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہر درخت کے یا جھاڑ کی ہر شاخ اور ہر پتے کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے۔ بغیر شاخوں کے صرف تنا ٹھہر جائے
تو وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، اور اگر صرف تنے کے بغیر تو شاخیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہر شاخ کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض شاخیں موٹی ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، تو ویسے ہی ایمان کے بعد بہت سارے اچھے اور نیک کام زیادہ اہمیت والے ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کم فضیلت والے چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یقیناً ان کی بھی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ راستے سے جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹانا بھی یہ ایمان کی شاخ ہے، ایک ایمان والے کی نشانی۔ تو حدیث میں یہ دو باتیں بتائی گئی ہیں، 70 کا عدد زیادتی کو بتانے کے لیے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کی شاخوں کو ایک درخت کی مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، جس کو آپ کی خدمت میں رکھ دیا گیا۔ اور آخری اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ ایک بندے مومن کے لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی جتنی شاخیں ہیں ان شاخوں پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاداری کو بھی مد نظر رکھنے کا حکم فرمایا، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے۔ اگر راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دیں تو کیا یہ مومن کی نشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے صاف کرتا ہے، نہ یہ کہ راستے کو کچرے کے ذریعے، تھوکنے کے ذریعے یا کسی گندی چیز کو ڈالنے کے ذریعے خراب کرے۔ یہ مومن کی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے پیغام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔